الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين معزز المحترم حاضرین مجلس، دینی بھائیوں، اس وقت رمضان المبارک کا آخری عشاء چل رہا ہے اور تلاش شب قدر کی دوسری رات ہے۔ اس وقت ہم لوگ مسجد یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز عشاء اور نماز تراویح ادا کی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے سے مسجد میں ہیں اور سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی اور کتنی دیر بیٹھنا ہے۔ آپ کا امتحان لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ وقت کا اگر تعین ہو جائے تو سننے والوں میں بشاشت باقی رہتی ہے، اطمینان اور سکون باقی رہتا ہے۔ زیادہ نہیں، 11:15 ہو رہے ہیں اس وقت۔ انشاءاللہ 30-35 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وقت کے بتا دینے سے سننے والوں میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اور سننے میں بشاشت باقی رہتی ہے۔ کوئی اور مصروفیات بھی ہے تو ان مصروفیات میں سے اتنا وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ عموماً جہاں کہیں بیان کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے، ذمہ داروں سے پہلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کتنی دیر گفتگو کرنا ہے۔ وہ نہ بتائیں تو میں اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کے لیے اطمینان ہو جائے۔ اور یہاں میرے سامنے چھوٹے معصوم بچے نظر آ رہے ہیں اور مجھے ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ میں ان کو سناؤں یا ان کی سنوں۔ یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے، خواتین میں بیان کرنے کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، تو بچوں میں بیان کرنے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ بچے سنتے ہیں اور خواتین بولنے دیتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے جو آج کی طاق رات میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان بیٹھنے والوں کے سامنے کس طرح ذکر کروں، کیونکہ بہت اہم عنوان ہے، حساس عنوان ہے اور بہت تفصیل چاہتا ہے۔ بلکہ ذمہ داروں نے ایک عنوان میں 2 عنوان ڈال دیے۔ ایک عنوان تو ہے عقیدہ ختم نبوت کا،
اور دوسرا عنوان ہے موجودہ دور کے گمراہ فتنوں کا اور فرقوں کا۔ یہ دو الگ الگ عنوان ہیں، اگرچہ کہ موجودہ دور کے جو گمراہ فرقے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے اور ان کے عقائد کو معلوم کیا جائے تو کہیں نہ کہیں جا کر ختم نبوت کا وہ انکار کرتے ہیں، یا کار نبوت کا تو انکار کرتے ہیں۔ اس لیے کم وقت میں اس اہم عنوان پر روشنی ڈالنا ہے اور آپ حضرات کو سمجھانا ہے۔ اب روشنی ڈالنا ہے یہ بھی بولنا ذرا مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امتحان میں سوال آیا اور سوال میں امتحان کے سوال بنانے والوں نے سوال لکھ کر نیچے کہا اس سوال پر روشنی ڈالی ہے، تو طالب علم کے سامنے جب پرچہ آیا، اسٹوڈنٹ کے سامنے جب پرچہ آیا تو اس نے اس سوال کے نیچے ٹارچ بنا دیا اور کہا کہ میں نے روشنی ڈال دی۔ تو بھئی یہ مسئلہ نہ ہو جائے کہ روشنی ڈالنا ہے ہم تو اب کون سی ٹارچ نکال کے روشنی ڈالتے ہیں معلوم نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ سب سے پہلی بات شب قدر کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت شب قدر بھی ہے۔ قدر کے معنی بزرگی کے آتے ہیں اور شب کے معنی رات کے آتے ہیں۔ شب قدر کے معنی ہیں بزرگی والی رات، عظمت والی رات۔ اس رات کو عظمت والی رات کیوں کہتے ہیں، بزرگی والی رات کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو نازل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جس رات میں نازل ہوا وہ رات بزرگی والی ہوگی نہیں ہوگی، عظمت والی ہوگی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے سال کے 365 راتوں میں سب سے عظمت والی رات شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے کلام کو نازل کیا ہے، اور اس رات میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ اترنے والے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، فرشتوں کے سردار ہیں جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے۔ وہ شب قدر میں اترتے ہیں اور ان کا اترنا یہ عظمت سے خالی نہیں، اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، بزرگی والی رات کہا جاتا ہے۔ اور اس رات میں کی جانے والی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کئی گنا۔ اور قرآن کریم میں اس کے ثواب کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو شب قدر ہے 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے اگر سال کا حساب لگائے تو 83 سال ہوتے ہیں۔ بچے بیٹھے ہوئے انگلش میڈیم اسکول کی 83 بھی سمجھنا مشکل ہے۔ 83 ایئرس، 83 سال، 83 ایئرس لگاتار عبادت کرنے پر جو ثواب حاصل ہوگا، اس ایک رات میں عبادت کرنے پر اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اور دنوں کا اگر حساب لگا لیے تو یہ 83 سال کے دن کتنے ہیں؟ 30,000 دنوں سے زیادہ ہے۔ ہماری زندگی بھی نہیں ہوگی ہوتی۔
اور اگر زندگی رہی بھی اتنی تو دیگر کاموں کو اگر ملا لیا جائے تو کئی سال تو کاموں میں نکل جاتے. اور اگر ہم حیدرآبادیوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کئی سال تو سونے میں نکل جاتے. ختم نبوت کے پروگرام میں گیا تھا میں تمل ناڈو کے قریب، تو وہاں ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ آپ حیدرآباد سے آئے ہیں. تو انہوں نے ہماری 2 خصوصیتوں کو بیان کیا. ہماری خصوصیت کیا؟ ہمارا مذاق ہے. وہ انہوں نے کہا کہ حیدرآبادیوں کی 2 خصوصیت ہیں، کھانے میں بھی چمپئن ہیں، سونے میں بھی چمپئن ہیں. شادیوں میں آپ دیکھ لیجیے پوری رات گزر جاتی، پیشانی پر بل نہیں آتا. مسجد میں اگر آدھا گھنٹہ بڑھ گیا پریشان ہو جاتے. ایک صاحب کو دیکھا میں نے، بیان چل رہا ہے، اب ان کو جانا ہے تو یہ بتانا ہے کہ میں بیان سننے کے لیے آیا تھا اور بیان چھوڑ کے جا بھی نہیں رہا ہوں، مگر ضرورت ہے، مجبوری ہے. جیب میں سے فون نکال کے کان میں لگا کے آہستہ ہوتے ہوتے باہر نکل گئے. اور دیکھنے سے پتہ چل رہا کہ فون کچھ نہیں آیا، مگر باہر جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے نا. تو انہوں نے فون کو بہانہ بتا دیا کہ تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ میں بیان سن کے بور ہو کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ کچھ کام تھا اس لیے جا رہا ہوں. عموماً ہمارا مزاج ہے. بلکہ میں وہ بات تو نہیں بول سکتا، بڑے بڑے جو علماء ہیں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے سخت جملے بھی استعمال کرتے ہیں. میں تو طالب علم ہوں، آپ جیسا ہوں، کیسے بولوں. انہوں نے کہا کہ جلسوں کا جب اعلان ہوتا ہے اور مسجدوں میں بیان کے لیے سننے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو ہماری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وضو ٹوٹنے والی کی حالت ہو جاتی ہے. وضو ٹوٹنے والا بیٹھتا نہیں، ابھی مجھے جانا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، طہارت کا تقاضا ہے. جیسے ہی جلسے کا اعلان ہوا ہم میں سے کئی لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا، باہر چل گیا. اور جو بیٹھے ہوئے غنیمت ہے، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں شوق سے، جو غنیمت ہے، تو ان کا بھی لحاظ کرنا، کہیں وہ بھی بیزار نہ ہو جائے. بہت بڑا المیہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا. دین کے سلسلے میں جتنی سستی اس وقت ہم لوگ برت رہے ہیں، شاید اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسا زمانہ آیا تھا. اتنی سستی کا زمانہ اس سے پہلے شاید کبھی نہیں آیا. بڑے بزرگ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، آپ ان سے معلوم کر لیجئے گا کہ آج سے 40 سال پہلے، 45 سال پہلے فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں لائٹ کا نظم نہیں ہوتا تھا، چراغ جلایا جاتا تھا. جانے والوں کو پتہ چلتا تھا کہ مسجد میں کوئی ہے اور ہزاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی سسکیوں کی آواز گھروں تک سنائی دیتی. اور فجر کی نماز پڑھ کے جب مصلی باہر جاتے تھے، گھروں کی کھڑکیوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی. آج ترس رہے کان مگر سننے کا موقع نہیں. ہمارے کان ترس، مسجد میں کوئی تو ہے ایسا جو فجر کی اذان سے پہلے آئے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرے. مصلیوں کے جانے کے بعد بیٹھ جائے، اندھیرا کر کے بیٹھ جائے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرے. مسجد کے ذمہ داروں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باہر آپ چلی جائیے، مسجد بند کرنا ہے. سلام پھرتے ہی ایسی تیزی سے نکل جائیں گے کہ کوئی انہیں قید خانے میں مقید کر کے رکھ دیا. اور جا کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، بازاروں میں ہیں، ہوٹلوں میں ہیں. ابھی دیکھیے اخیر اشرا ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور ہمارے اوقات ہوٹلوں میں گزر رہے. اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں ہے، نوجوان ہیں، نوجوانوں سے جو بڑے ہیں، اندھیر عمر کے ہیں، اور بھی بڑے بزرگ حضرات ہیں، سب مشغول. کسی کو اس بات کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ شاید اللہ نے یہ جو موقع مجھے عنایت فرمائے کہ آئندہ ملے نہ ملے، آئندہ زندگی وفا کرے نہ کرے، آئندہ بھی یہ لمحات ملے نہ ملے. احساس ہمارا ختم ہو چکا ہے اور بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں اللہ سے.
کام کچھ نہیں ہے، امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑے سختی سے فرمایا، ان سے زیادہ نادان اور بے عقل کون ہو سکتے ہیں؟ کام تو کچھ نہیں کر رہے مگر اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے، کچھ کیجئے پھر اللہ سے امید باندھی۔ بہت قیمتی مواقع ہیں۔ دیکھیے گزشتہ سال، پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے ہوں گے، آج نہیں، اور معلوم نہیں آئندہ سال جب آئے گا ہم میں سے کتنے رہیں گے کتنے نہیں رہیں گے، یہ تو بھولا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو 30-35 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، ابھی تو ہم کو اور 50 سال جینا ہے، یہ تو بھول بھی نہیں سکتے۔ کون کب مرنے والا ہے، کس وقت مرنے والا ہے، کہاں مرنے والا ہے، کسی کو علم نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا علم کسی کو دیا بھی نہیں۔ کون کہاں مرنے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا، اللہ ہی کو اس کا علم۔ جس کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں بے فکر ہے، موت کا علم نہیں ہے مگر بڑے بے فکر ہیں ہم لوگ، بڑی بڑی آرزویں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، اسی رمضان کی بات ہے، نماز کے لیے والد نکل رہے ہیں، بچوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ عید قریب ہے، کپڑے دلانا ہے، تو والد نے کہا نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر دلاتا ہوں۔ بچے والد کے انتظار میں ہیں، والد مسجد گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، بچے اپنے کپڑوں کے انتظار میں ہیں اور لوگ ان کے کپڑے یعنی کفن کی تیاری میں لگے ہوئے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز